بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ترجمہ: برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اسے سمجھاؤ، علاوہ اس کے کہ اس میں کوئی دینی مصلحت ہو۔ اس طرح کھلے عام اور علی اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ برائی کا ارتکاب ویسے ہی منع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اسے برسر عام کیا جائے یہ ایک مزید جرم ہے، اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم 2 چند بلکہ 10 چند ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ 2 گنا سے بڑھ کر 10 گنا اس برائی کا جرم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ مذکورہ سے دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو گو اس کی کردہ یا نہ کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مسلمان کو جب اپنے بھائی کے کسی گناہ کا علم ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی کرے اور لوگوں میں اس کی چرچا نہ کرے، کیونکہ یہ برائی کی اشاعت کے مترادف ہے۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اس عمل کی جزا اس طرح سے دے گا کہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا اور سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہیں کرے گا۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، جسے سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ تکلیف دہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد سے روایت کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے پوری زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے۔ کسی کی ذاتی راز کو افشا کرنا یا کسی کی برائی کو لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرنا صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں، ہر ذہین انسان کے لیے انتہائی افسوسناک اور شرمناک حرکت ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے راز کو یا کسی کی ذاتی زندگی کو 10 لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں یا اس سے مزہ لیتے ہیں تو کل کو کوئی اور ہمارے کسی راز کو لے کے اور کسی بھی بات کو لے کر کسی اور لوگوں میں بھی بیٹھ کے نشانہ باندھ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔